ہیلو، مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور میں بھی اچھے سے ہوں۔ آج میں آپ کو بہت اچھی کہانی آپ کو سنانے چاہ رہی ہوں۔ یہ کہانی نہیں، یہ کسی کی زندگی کا بیتا ہوا ایک وقت ہے، ایک سمے ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں۔ یہ دو بہنوں کی ایسی کہانی ہے جنہیں سننے کے بعد آپ کو لگے گا، احساس ہوئے گا جیسے وہ ساری چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، اور وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا اس قدر سپورٹ کر رہی ہے جیسے دو بہن نہیں، وہ دونوں ایک ہی ہو۔ دونوں کا احساس دونوں کا بہت، دو بہنیں تھیں، ایک 2 سال بڑی تھی ایک بہن اور ایک چھوٹی تھی۔ بڑی بہن کا نام زارا تھا اور چھوٹی بہن کا نام خیرات تھا۔ دونوں بہنیں بہت اچھی تھیں، بہنیں زیادہ تھیں، بہنیں تو تھیں وہ، پر دوست بھی بہت تھی۔ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ دونوں جب اکٹھا کھیلتی، اگر ایک آؤٹ ہو جاتی تو دوسری بولتی، اگر چھوٹی بہن آؤٹ ہو جاتی اور کسی کو وہ آؤٹ نہیں کر پاتی تو بڑی بہن بولتی، لے آ مجھے تو آؤٹ کر دے، میں سب کو آؤٹ کر دوں گی۔ جو بڑی بہن زارا تھی، اس کا مزاج، اس کی ہیبٹس ایسی تھی کچھ کہ وہ بہت چنچل تھی، کھیلنے میں آگے، مستی میں آگے، بہت جلدی دوستی کر لینا، اس کو غصہ بھی بہت جلدی آتا تھا، اور اگر کچھ غلط ہو، کوئی اس کی بڑی بہن اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط بیہیو کرے یا غلط بولے تو لڑ جانا، بہت جلدی دوستی کر لینا، بہت اچھے مزاج میں تھی۔ سوائے اس کے کہ وہ پڑھائی میں بالکل اچھی نہیں تھی، پڑھائی میں تو بہت پڑھائی سے بھاگتی تھی، پڑھائی میں ہمیشہ ایک دن پہلے ایگزام کے بیٹھتی تھی پڑھنے، ایک دن پہلے بیٹھے، اور اس میں بھی بک کمپلیٹ نہیں رہتی تھی، انکمپلیٹ بک لے کے بیٹھے پڑھنے اور یاد کرنے بیٹھے، اور اس میں جتنا یاد ہوا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اور اس سے ٹینشن بھی نہیں رہتی تھی، پاس تو ہو ہی جاتی تھی جیسے تیسے، پڑھائی میں مطلب ایوریج تھی، باقی ہر ایک چیز میں آگے تھی۔ اور جو چھوٹی بہن تھی وہ اس کی الٹا تھی، وہ پڑھائی میں بہت آگے تھی، ہر ٹاپر تھی کلاس کی، سب میں اچھے سے اچھا نمبر لانا، پڑھائی میں اچھی، رائٹنگ میں اچھی، اور لکھنے پڑھنے ہر ایک چیز میں بہت اچھی تھی، سوائے اسپورٹس کے، وہ کھیل کود میں اتنی آگے نہیں تھی، اتنی چنچل نہیں تھی۔ ہاں، وہ بس اپنی بہن کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل ہوتی تھی، دونوں بہنیں ایک دوسرے کے لیے غلط برا سن ہی نہیں سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بس بہت تھی، پوری دنیا تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر دونوں میں جھگڑا بھی ہو جائے، اور اگر تیسرا بولے زارا کو یا خیرات کو، تو دونوں ایک ہو جاتی تھی لڑنے کے لیے، اتنی دونوں میں تھی۔ تو آپ خود ہی سوچیں تو کہ دونوں کی کتنی اچھی لائف، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا پارٹنر مل جائے تو کیا لائف ہو جاتی ہے، کہ جو آپ کو بہتر سمجھے، آپ سے زیادہ آپ کو سمجھے، بالکل ٹھیک اسی طرح ابھی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب اس کہانی میں جو سٹارٹ ہوتا ہے، وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے اسکول سے۔ اسکول جسٹ کھلی، اسکول اوپن ہوئی، جیسے ہی نئی اسکول کھلتی ہے تو اتنی زیادہ پڑھائی تو ہوتی نہیں، بہت سے بچے آتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور بہت سے بچے نکل جاتے ہیں اسکول سے، ٹھیک اسی طرح سے اس اسکول میں بھی ہوا، کئی نئے ایڈمیشن ہوئے اور کئی بچے نکل گئے۔ ادھر پہ ہوتا یہ ہے کہ نئے ایڈمیشن ہوئے رہتے ہیں، اور جو بڑی بہن زارا ہے اور خیرات کی کلاس میں زارا کی کلاس کے بچوں کو کمبائن کیا گیا رہتا ہے، کیونکہ زارا کی کلاس میں ریپیئرنگ کا کام ہوتا رہتا ہے، کلاس ریپیئر ہوتی رہتی ہے، اور بچے زیادہ تو رہتے نہیں، اور نہ پڑھائی سٹارٹ ہوئی رہتی ہے، جب شروع ہوتی ہے تو اتنی پڑھائی تو ہوتی نہیں، زیادہ تر کھیل کود یہ سب ہوتا ہے، کیونکہ پڑھائی نئی بک آئی تھی، پورشن تھا نیا، بکس اویلیبل نہیں تھی، تو ٹیچر بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتی، زیادہ تر کھیل کود کرا دیتی ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرا دیتے، تو دونوں کلاس کو کمبائن کیا گیا تھا، اسی میں زارا بھی کمبائن کلاس میں تھی اور خیرات بھی، دونوں ایک ہی کلاس میں تھی۔ ہوتا یہ ہے، جو نیا ایڈمیشن آیا رہتا ہے اس میں ایک لڑکا ایڈمیشن لیا رہتا ہے، وہ لڑکا بہت خوبصورت رہتا ہے، نیلی آنکھیں رہتی، بھورے بال رہتے، گورا رنگ رہتا ہے، وہ
آپ جانتے ہیں اگر بچہ ایک مٹی کی طرح ہے، اگر مٹی کو صحیح شیپ دے دو تو وہ کتنی مول ہو جاتا ہے، اس کا کتنی ویلیو ہو جاتی ہے۔ پر اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تو مٹی کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو اس کی ان کے پیرنٹس نے صحیح دیکھ بھال، صحیح سے ان کی پرورش نہیں کی، اس بچے کو دیکھا نہیں کہ وہ میرا بیٹا کس ماحول میں رہ رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کو کیسی چیزیں پسند آ رہی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کیا چیزیں کر رہا ہے، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش